الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ باد توحید کے متوالو، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسن کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، مرنے کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ اتنی بآواز بلند سے درود پڑھ کر یہ ثابت کریں کہ ہمیں پوری تقریریں سن کر اپنے سینے کو مدینہ بنانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ذہن بنا لیں اور میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مردوں کی آواز اور بھی بلند ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ درود پیدا تمڑم سے ہوتے ہوئے مدینہ جا رہا ہے۔ اب اس وقت مدینے سے، بغداد سے یہاں تک اب کنیکشن لگا ہے روحانی۔ غوث پاک بھی دیکھ رہے ہیں، غوث پاک کے نانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ آہستہ سے درود پڑھے تو کام نہیں چلے گا۔ درودوں کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینے میں یوں پہنچانا، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے صدقے میں ملا ہے، ماں باپ بیوی بچے دنیا دولت سب آپ کے صدقے میں ملا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، مگر درود پاک غوث پاک کی 11ویں کی شب میں بیٹھ کر ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرے سے قبول کر لیں۔ اگر نبی درود قبول کرے کنفرم ہے جنت میں 100% جائیں۔ تو اس انداز سے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، عورتیں آہستہ سے پڑھیں، مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان میں رونق اسٹیج حضرت علامہ سید شاہ نذیر صاحب قبلہ قادری چشتی درمیان میں موجود ہیں، اور
रौनक स्टेज उलमा इकराम, नातखा हज़रात, हुफ़ाज़ इकराम, हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सदक़े में आज रात अल्लाह हमें बिस्तर पर नहीं सुलाया, बेड पे नहीं सुलाया, होटलों में नहीं बिठाया, ऑटो में नहीं बिठाया, छतों पर नहीं सुलाया, आज गौस के जिक्र की महफिल में बिठाया है। आज हम महबूब सुबानी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, गौस आज़म के जिक्र के लिए बैठे हैं, गौस समदानी का तज़किरा सुनने के लिए बैठे हैं। आइए सरकार मदीना के दीवानों, मैंने आपको दुरूद और सलाम पढ़ाया है, मुझसे पेशतर नात खान ने भी आपको दुरूद पढ़ाया, उससे पेशतर वाले नात खान नौजवान ने भी अपनी जवानी की आवाज को आपके सामने पेश करके वो मदीने वाले की मोहब्बत का जाम भर भर के पिला रहे हैं। अब मुझसे वो भी दुरूद और सलाम के नगमे और डालियां अकीदत की थाली में रखकर मदीना पहुंचा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के फायदे क्या है? हमारे नबी पर दुरूद सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि नबी पर दुरूद पत्थर भी पढ़ते हैं, शजर व हजर भी पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार साहबा के साथ एक सफर के लिए निकले थे। दौरान सफर वो जंगल का सफर था, पैदल सफर था, चलते चलाते पहुंचे। एक मकाम पर जाने के बाद नाश्ते की हाजत हुई, यानी नाश्ता करने की हाजत हुई। साहबा बैठ जाते हैं, अपने अपने टिफिनों को खोला तो सारे साहबा के पास रोटियां तो है मगर सालन नहीं है। अब खाली रोटी से कैसे खाएं? सालन ना होने की वजह से तशवीश में थे। अचानक वहीं पर एक शहद की मक्खी आती है, आकर मेरे नबी से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, इस जंगल बियाबान में आपने पड़ाव डाला है, आपके जानिसार साहबा के पास रोटियां तो है मगर सालन नहीं है, मगर हमने शहद का चट्टा जमाया है, किसी साहबी को भेजकर शहद मंगवा लीजिए। ये मक्खी बात कर रही है, हमारे नबी से मक्खी बात कर रही है। आका करीम ने मक्खी की बात को सुनने के बाद हजरत अली से कहते हैं, अरे अली तुम जाओ इसके साथ शहद लेकर आना। मौला अली पहुंचते हैं, शहद के चट्टे से शहद निकालते हैं और सारा शहद लाकर आका की खिदमत में रख देते हैं। हमारे आका पूरे साहबा में शहद को तकसीम करते हैं। कुछ देर के बाद वो मक्खी आई, अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करती है। मेरे आका कहते हैं, ऐ मक्खी ये बता तो सही, तू शहद कैसे बनाती है, तेरे अंदर मिठास कैसे आती है? वो मक्खी क्या कहती है, जरा गौर से सुनो। ये वो मक्खी है, पैर में आ जाए तो मर जाती है, हाथ से मारे तो मर जाती है, मगर वो मक्खी होकर अल्लाह के नबी से बात कर रही है। यहाँ पता ये चला अल्लाह ने हमारे नबी को, हमारे आका मोहम्मद पैगंबर को इतनी ताकत दिया है, वो मक्खियों की बात भी सुनते हैं। वो मक्खी जो बोलती है वो भी मेरे नबी सुनते हैं, उनकी भाषा भी जानते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा तू शहद कैसे लगाती है? वो मक्खी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जंगली दरख्तों का कड़वापन चूस लेते हैं, उनके पत्तों का कड़वापन चूस लेते हैं, फूलों का कड़वापन चूस लेते हैं और सारे दरख्तों का कड़वापन चूसने के बाद हम अपने घोंसले की तरफ, अपने छत्ते की तरफ जब बढ़ते हैं तो या रसूल अल्लाह, हम आप पर दुरूद पढ़ते हुए जाते हैं। अल्लाह इस दुरूद के सदके में हमारे कड़वेपन को मिठास में तब्दील कर देता है, तब जाकर शहद बन जाता है, तब जाकर शहद बन जाता है। क्या बात समझ में आ गई? आज जो शहद दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसकी देन है? ये आमीना के लाल की देन है, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ने की देन है। ये उन्हीं की बरकत से शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। जो शख्स शहद का इस्तेमाल करता है, सेहत भी अच्छी रहती है, आदमी भी चुस्त और चालाक रहता है, क्योंकि मक्खी जो शहद जमाती है वो दूरी पढ़ते हुए शहद जमाती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी एक आपको सैयद साहब का भी बयान सुनना है, ऐसा सुस्त रहे तो नहीं चलता, जरा जोर से बोलो। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो आपके नामे आमाल के जो पल्ले में
احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب رکھا جائے گا. اور محبت سے بولو. یہ جو زور زور سے سبحان اللہ بولتے نا، سال میں ایک بار تمہارے گھر کو آنے کا موقع ملتا ہے. کتنے بار آتے ہیں ہمیں؟ سال میں ایک بار آتے ہیں. اور سال میں ایک بار آنے کے بعد بھی ہم آپ کو ہر سال یہی سمجھاتے ہیں، حالانکہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں سبحان اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہمارا جوش جب تک بولتے نہیں جوش آتا نہیں. ہمیشہ یہ جوش باقی رکھو، اسرائیل نقشے سے بھی نکل جائے گا. یہ جوش نہیں رہنے سے آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے دلوں میں جو دین کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ، نماز پڑھنے کا جذبہ، غوث کو چاہنے کا جذبہ، غریب نواز پر مر مٹنے کا جذبہ، ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ، بیوی سے اچھا سلوک کرنے کا جذبہ، پڑوسی سے اچھا رہنے کا جذبہ، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب یہ ختم ہوگا تو بھی یاد رکھنا، ہم پر ظالم لوگ آئیں گے، ہم پر ظلم کیا جائے گا. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہم روئیں گے، ہماری فریاد کوئی نہیں سنے گا. ایک پتہ تم والو، اگر آج سچی توبہ کر کے غوث کے دیوانے بن کر فجر کی نماز کو اٹھو اور سب سجدے میں چلے جاؤ، انشاءاللہ ابھی سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا، اللہ ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے، ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے. یہ آج کی محفل میں آنے کے بعد یہ سبق لے کر جانا، عورتیں گھر میں نماز پڑھے، مرد مسجد میں فجر کی نماز ادا کرے. یہ محفل معمولی نہیں ہے، اس محفل میں آنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس محفل میں آنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. صرف اللہ کا نام لینے سے درد اور چیڑ غصہ شیطان کو چاہتا ہے، انسان کو نہیں. اللہ کا نام لینے سے اب اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا تو سمجھو اس کے اندر سے شیطان نکل گیا. اب جو نہیں لے رہا سمجھو اس کے اندر گھس کو بیٹھ گیا ہو. اب بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو ماشاءاللہ. سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ جو رب تمہارے منہ میں زبان دیا نا، گونگا نہیں بنایا، بولنے والا بنایا، اس اللہ کی تعریف ہے. جب تو کرتا ہے نا، اللہ تیری زبان میں برکت دیتا ہے. آنکھوں سے دیکھ رہا نا، آنکھ میں برکت دیتا ہے. کانوں سے سن رہے تو کان میں برکت آتی ہے. اس طرح اللہ ہر جسم کے ہر حصے میں برکت عطا کر دیتا ہے، صحت ملتی ہے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہاں آئے ہیں کچھ پانے کے لیے، یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ. صرف کرامتیں سن کر، صرف غوث اعظم کی عظمت سن کر اٹھ کر جانا نہیں، اپنی زندگی کو بدل دینا، اپنی لائف کو بدل دینا. ہم آج تک جو بھی غلط کام کرتے آئے، اب توبہ کر لینا. اب گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت آ گیا. اس لیے زمین پر جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، زمین پر جب نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہے، زمین پر جب بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، زمین پر جب ظلم زیادہ ہوتا ہے، زمین پر جب پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، زمین پر جب رشتے داروں کے ساتھ رشتے توڑ دیتے ہیں، حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا. آج تمام غوث اعظم کے ذکر میں ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا. ہم غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم غوث پاک کی محبت میں بکرے کاٹ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم غوث اعظم کی محبت میں پورے رشتہ داروں کو دعوت تو کھانے کی دیتے ہیں، کبھی نماز کی دعوت نہیں دیتے، کبھی غوث پاک کی یاد کی محفل کی دعوت نہیں دیتے، کبھی ہم نماز کی طرف نہیں بلاتے، قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے. خدا میری بہنوں، اگر تم چاہو تو یاد رکھنا، پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہو. اگر تم چاہو تو سارا گھر جنت بن سکتا ہے. اس لیے جب ایک عورت سدھر جاتی ہے تو گھر جنت بنتا ہے، اگر عورت بگڑ جائے تو سارا گھر جہنم بن جاتا ہے. اپنے گھروں کو بدلنے کے لیے عورتیں کمر کس لیں اور یہ ارادہ کرے، اب میں یہاں سے اٹھنے کے بعد کبھی میں ساس سے جھگڑا نہیں کروں گی، کبھی میں اپنے شوہر کے سامنے ڈیمانڈ نہیں کروں گی، کبھی میں اپنے بھیا کو نہیں ستاؤں گی، کبھی میں اپنی بہن کو نہیں ستاؤں گی. یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ اب یہاں سے جانے کے بعد لڑنے کا نام اسلام نہیں ہے، نفرتوں کا نام اسلام نہیں ہے، جھگڑوں کا نام اسلام نہیں ہے. ارے نفرتوں کو مٹاتا ہے محمد کا دین.
बना दिया, मोहब्बत को, भाईचारगी को आम कर दिया है। और आज मुसलमान होकर लड़ रहा है, बीवी शोहर से लड़ती है, बहन भाई से लड़ रहा है, मियां बीवी का झगड़ा हो रहा है, बहू सास का झगड़ा होता है, ससुरा बहू से लड़ रहा है। अलगर्ज के किस किस मोड़ पे जाकर देखो आज मुसलमानों के माशरे का हाल क्या है। ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, 1 घंटा 2 घंटे बर्दाश्त कर लो, ये 2 घंटों में एक चीज पर भी अगर आप अमल करें तो जलसा कराने वाले हमारे मौला वही जो है ना, उनको भी अल्लाह सवाब देगा और चंदा देने वालों को भी अल्लाह सवाब अता करेगा। जो लोग इसके लिए चंदा दिए, इन्हें तो कुछ देते नहीं, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए चंदा दिए तो तुम्हारे धंधे भी अच्छे चलते हैं। साल भर तक कोई जादू करे तो जादू नहीं चलता, कोई अगर सिफी अमल करे तो अमल नहीं चलता। इसलिए कि जो 11वीं में चंदा दिया, साल भर तक गौसे पाक उसके धंधे और कारोबार पर नजर रखते हैं। और मोहब्बत से बोलो, हम गौसे आजम की याद में जमा हुए हैं, हम महबूब सुबानी की याद में बैठे हैं। आइए सरकार मदीना के दीवानों, हम जिस गौसे पाक का जिक्र सुन रहे हैं वो कितनी अजमत वाले हैं, उनका मकाम और मर्तबा कितना आला है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान क्या है। आज लोग सवाल करने वाले करते हैं, क्या गौसे पाक का जिक्र कुरान में है, क्या गौसे पाक का जिक्र हदीस में है, इतना नाम उनका क्यों लिया जाता है, या गौस क्यों बोला जाता है, आखिर गौसे पाक का जिक्र इतना क्यों करते हो, क्या कुरान में है बताओ, क्या हदीस में है बताओ। इन लोगों की अकल मारी जा चुकी है, इनकी आंखों को नजर नहीं आ रहा है। अरे गौसे पाक का जिक्र तो खास करके आया है, कुरान में भी है, हदीस में भी है, गौसे पाक का जिक्र तो है ही है, कुरान में आपका भी हमारा भी जिक्र है। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। आपका भी जिक्र है कुरान में, हमारा भी जिक्र है। अब गौसे पाक तो महबूब सुबानी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों को सीधी राह पर लाए, ईमान की दौलत से नवाजा, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, दीनदार बनाया, नफरतों को मिटाया, मोहब्बतें दिलों में पैदा फरमाए मेरे नबी ने। सब कुछ अल्लाह के नबी ने दिया। तो सहाबा इकराम ने सोचा नबी ने सब कुछ दिया, हम कुछ नहीं दिए, हम भी कुछ ले जाकर नबी को देंगे। ये कुछ दिरहम दीनार जमा करके ला रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए वही को भेजा और मेरे रसूल के दरबार में जिब्रील अमीन आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, दीन के बदले में सहाबा मान देना चाहते हैं। इस्लाम तुमने दिया, दीन तुमने पहुंचाया, कलमा तुमने पढ़ाया और इसके बदले में मान देना चाहते हैं। अल्लाह का ये पैगाम सुना दीजिए साहबा को। अब मेरे नबी खुदा का पैगाम साहबा को सुनाते हैं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल खुरबा। ऐ लोगों, अगर तुम मुझे दीन के बदले में कुछ देना चाहते हो तो मैं माल लेने नहीं आया, दौलत लेने नहीं आया। नबी लेता नहीं, नबी दिया करता है। अल्लाह ने नबी को इख्तियारात अता फरमाए हैं। अगर तुम्हें कुछ देना है तो मेरे खुराबादार से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो। अल्लाह का पैगाम नबी की जुबान से साहबा सुन लिए और आज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपके घर वाले कौन, किन से मोहब्बत करना। साहबा पूछे, अल्लाह के नबी ने कहा हसन, हुसैन, फातिमा, अली, जो इनसे और मेरी आल और औलाद से मोहब्बत करा तो गोया वो जहां भी रहकर मर जाए वो मोमिन होकर मरेगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अब कुरान में आया नहीं आया, क्या आया, अहले बैत से मोहब्बत करो बोल के आया ना, सैयदों से मोहब्बत करो। गौसे पाक किसके घराने वाले हैं, बोलो भाई। अब्बा की तरफ से इनका शजराए हसब और नसब इमाम हसन की तरफ जाता, अम्मी की तरफ से इनका शजराए हसब और नसब इमाम हुसैन की तरफ जाता। इस तरह हमारे गौसे पाक हसनी भी है, हुसैनी भी है। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब इन्हें ढूंढ रहा कुरान में गौसे पाक का जिक्र होना कहते, गौसे पाक का जिक्र आ गया। इस मंजर को आला हजरत इस शेर में ढालकर बता दिए, तेरी मसले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
میرا سب گھرانہ نور کا. آج ہم جس غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں یہ ثابت ہوا اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تحت تو نبی نے کہہ دیا میرے گھر والوں سے محبت کرو. اور ایک حدیث میں تو سرکار نے یوں کہا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ 2 چیزیں اللہ کے نبی نے کیا کہا, ایک قرآن مجید ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. میرے زور سے سبحان اللہ. ایک قرآن مجید ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. جو ان کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آج اہل سنت والجماعت والے قرآن مجید کو بھی تھامے ہوئے ہیں, اہل بیت کا بھی دامن پکڑے ہوئے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ ایسی جماعت ہے, آج کی پیدا کرنے والی جماعت نہیں ہے, آج کی جماعت نہیں ہے, بلکہ یہ 1400 سال سے یہی اہل سنت ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے. یہی اہل سنت کے چاہنے والے, ان کو ہی اللہ نے حکم دیا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, نبی کے گھر والوں سے محبت کرو. اس میں ہمارے غوث اعظم ہیں, محبوب سبحانی ہیں. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی ایسی طاقتوں سے نوازا, وہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردوں کو زندہ کرنا یہ غوث پاک کے گھر کی پرانی ریت ہے. شروع سے مردوں کو زندہ کرتے. لوگوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر گھر کے اندر کسی کی ٹانگ ٹوٹی نا, ان کتنی کوشش کرتا جوڑنے کے لیے. یہ تمہارا گاؤں بڑا مشہور ہے, چھنا تمبڑ پیدا تمبڑ بول کو, یہاں ہے نا ہڈی ٹوٹی تو پتے لگا کو جڑاتے کہتے ہے, کہتے میں تو اب تک نہیں گیا برابر. اب اس کے لیے کتنے دن تک اکڑ کو رکھنا پوگو سے, 40 دن 3 مہینے ہے نا, اتنے دن کے بعد جرا. مگر ورجنلٹی آتی کیا, ٹانگ ٹوٹی تو ٹانگ ٹوٹی سالے کو پوچھو کتنی تکلیف ہو رہی. کس کے گھر میں مر گئے ان سے پوچھو کہ بیٹا مر گیا ماں کے دل پر کیا گزر رہی پوچھو. شوہر گزر گیا بیوی کو پوچھو, بیوی گزر گئی تو شوہر کو پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. اب ایسے انتقال ہونے کے بعد اگر کوئی اسے زندہ کر دے تو بھی دل میں خوشی کتنی آتی ہے, کتنا جھوم جاتے ہیں. اور ہمارے غوث پاک نے کئی مردوں کو زندہ کر دیا ہے. ارے محبت سے بولے جی, ہمارے دل مردہ ہیں, زبان زندہ ہے. جس دن ہمارے دل جاگیں گے نا, اس دن یہ سارے ہتھیار کام نہیں کرتے, ٹھس بول وہاں پھٹ کو جاتے ہیں. یہ جو چھوڑ رہے نا اسرائیل سے, یہ ہتھیار کام نہیں کرتے. دل مردہ ہے, زبان زندہ ہے. دل کو زندہ کرنے کے لیے دل والوں کی صحبت میں بیٹھنا, اہل دل کی صحبت میں بیٹھنا, صوفیوں کی صحبت میں بیٹھنا, اولیاء کے تذکیے سننا, ان کی کرامتیں, ان کے واقعات, ان کی عبادت, ان کی ریاضت کو سنیں گے تو ہمارا دل جو مردہ ہوا نا وہ بھی زندہ ہو جائے گا. ہمارا دل تو مر چکا ہے, 5 نمازاں پڑھنے کو دل تیار نہیں, فجر کو اٹھنے کو تیار نہیں, مگر اللہ والے ایک رات پوری 1 رکعت میں ختم کرتے تھے. 1 رکعت میں, ایک رات. آپ اندازہ لگائیے کیسی عبادت کرتے تھے. آج ہمیں یوں 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 تھوڑے مارے نکلے چلے گئے نماز, وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے اور پوری طریقے سے نہیں پڑھتے. خدا را مسلمانوں, ہمارے غوث پاک کا مقام اتنا اعلیٰ ہے, انہوں نے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے. بصرہ کی سرزمین کا واقعہ, بصرہ کی سرزمین پر ایک خاتون کا بیٹا مر گیا. مرنے کے بعد وہ اپنے مردہ بچے کی لاش کو سینے سے چمٹا کر گلی کوچے میں ہوتی ہوئے پھر رہی تھی. لوگوں نے پوچھا اے مائی تیرا بیٹا تو مر گیا, اسے دفن کر دے. کہا میں اسے دفن نہیں کرے گی, میرے گھر کے آنگن کا ایک ہی پھول تھا, جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, جب یہ پیدا ہوا تو اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا, میرے آنگن میں ایک پھول کھلا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, اب میں اسے دفن نہیں کروں گی. گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرح نہ اپنے مردہ بچے کو لے کر گھوم رہی ہے. بصرہ کی سرزمین کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. کسی نے کہا اگر اس طرح تم مرے ہوئے بچے کو لے کر گھومے گی تو ایک دن اس میں سے بدبو آ جائے گی, یہ سارا محلہ سارا گاؤں پریشان ہوگا. اب اس کو کسی عاشق کے غوث نے دیکھا, غوث اعظم کے مرید نے دیکھا, کہا کہ دیکھ ماں, اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے بصرہ سے سیدھا بغداد چلے جانا. بغداد میں ہمارے پیر غوث اعظم موجود ہے, اگر وہ چاہے
تو میرا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے ہمارے پیر غوث اعظم کو یہ طاقت اور قوت عطا کر دیا ہے، تو سیدھا بصرہ سے بغداد چلے جانا۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو جیسے بغداد میں انٹر ہوتی ہے، بغداد میں جیسے داخل ہوتی ہے، رائٹ سائڈ میں وہاں درخت ہے، جھاڑیاں ہے، وہاں تو جھاڑیاں میں چھپ جانا۔ عصر کی نماز کے بعد غوث اعظم محبوب سبحانی 40 مریدوں کے ساتھ اس علاقے میں آتے ہیں، اور جیسے وہاں عصر پڑھ کر 40 مریدوں کے ساتھ آتے ہیں، جلال کی نظر اپنے 40 مریدوں پر ڈالتے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ کچھ دیر غوث اعظم کہیں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ 40 مرے ہوئے مردوں کو قم بسم اللہ کہتے ہی سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو تو بھی ان مردہ لوگوں میں تیرے بچے کی لاش رکھ دینا، اور غوث پاک کی ٹھوکر سے تیرا بیٹا بھی زندہ ہوگا۔ اور وہ مائی دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے بصرہ سے بغداد کئی کلومیٹر دور ہے، وہاں سے وہ زمانے میں بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، مردہ بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ہر ماں اپنے اولاد کو سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ بچے کو بخار آ جائے، ماں رات بھر نہیں سوتی، بچے کو نیند نہ آئے، ماں رات بھر نیند نہیں کرتی۔ بچہ اگر کھانا نہ کھا لے، بچے کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ماں پریشان، باپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو نوجوانوں، یہ ماں ہے، ماں جو اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ آج یہی اولاد جوان ہونے کے بعد اپنی ماں کو دھکا دینے والوں، اپنے باپ کا کالر پکڑنے والوں، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ہمارا دین ماں باپ کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی تلاوت قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے۔ میری بہنوں، اگر نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتی ہو تو آج توبہ کرو، ماں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اے نوجوانوں، اگر آپ نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہے تو جاؤ معافی مانگ لینا۔ وہ دیوانے کی طرح اپنے کلیجے سے لگا کر بچہ، مردہ بچہ لے کر بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! نہ جنگل دیکھا، نہ رات کا اندھیرا دیکھا، ایک عورت اپنے مردے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے جنتی ہے، اور جیسے تو دنیا میں آیا تو گندگی لگا لیا، ساری گندگی کو صاف کرنے والی ماں ہے۔ ماں کی گود میں تو پیشاب کرتا ہے، ماں کبھی تیرا گلا نہیں دباتی۔ جب سے تو پیدا ہوا میرے ہی دامن میں مٹتا ہے، میرے ہی دامن میں پاپانا کرتا ہے۔ کبھی ماں نے یہ کہہ کر بچے کا ٹیٹوا نہیں دبایا، بلکہ ماں اپنے بچے کے پیشاب اور پیخانے کو بھی صاف کرتی ہے۔ اللہ اکبر! 2 سال تک ماں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماں کتنا اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے۔ تجھے چلنا نہیں آتا تھا، چلنا سکھاتی ہے۔ جب تو چل نہیں سکتا تھا، ماں تجھے کمر پہ بٹھاتی، کبھی کاندھے پہ لیتی، کبھی بس نہیں ملے تو پیدل بچے کو ڈھیلے کر نکل جاتی ہے۔ کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے تجھے پالا ہے، اور آج تو جوان ہونے کے بعد تیرے بغل میں بیوی آ گئی اور ماں کو آنکھیں دکھا کر ماں کو الگ کر رہا ہے، باپ کو الگ کر رہا ہے۔ گھر کے سارے جیون سنسار توڑے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں، گھروں کو توڑنا مت، گھروں کو جوڑنے کا نام اسلام ہے۔ گھروں کو برباد ہونے مت دینا۔ اللہ اکبر! وہ ماں ہے، کبھی ماں کو باہر نہ نکالنا، کبھی ماں کو دھکے نہ دینا۔ اس لیے اگر کسی نے ماں کو دھکے دیے یا ماں کو اس تک کہا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس پر جنت حرام ہے۔ اور جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اللہ نہ تو اس کی نماز قبول کرتا ہے، اور نہ آج جو 11ویں کرے نا، یہ 11ویں بھی قبول نہیں ہوتی، بکرا بھی آئے تو قبول نہیں ہوتا۔ اماں بابا خوش ہے، گاؤں کو کھلا کر اگر گاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ماں باپ کو کھلا کر خوش کر دے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول نے کہا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ وہ ماں اپنے مردہ بچے کو لے کر دیوانے کی طرح دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ جیسے بغداد میں داخل ہوئی،
داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ جھاڑیاں ہیں، ان کے کہنے کے مطابق وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد محبوب سبحانی آ رہے ہیں۔ ایسا چہرہ نورانی ہے، غوث السمدانی ہے، قندیل نورانی ہے، چہرہ بھی نورانی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تشریف لا رہے ہیں، چہرہ دیکھی تو دل کو تسلی ہوئی، ہو سکتا ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ اللہ کا ولی اس کچھ بولتے جس کا چہرہ دیکھتے اللہ یاد آنا۔ بولے سبحان اللہ۔ 6 انگوٹھیاں ڈالنے کا نام ولی نہیں ہے، گلے میں مالا ڈالنے کو، ردراکشی ہو، 12-15 پتھر ڈالنے کر میں اللہ کا ولی ہوں، میرے لیے نماز نہیں ہے، بولے سالا غوث پاک کیا بولے؟ سب سے بڑا جاہل ہوئی چھے بولے۔ سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے۔ سنیے توجہ سے، سارے ولیوں کے، بولو جی زور سے، کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ کیا ہے؟ سردار ہے، سارے ولیوں کے سردار ہے۔ ہر ولی کو ولایت کی سند غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر ولی کو ولایت کی سند کہاں سے ملتی؟ غوث پاک کے دربار سے ملتی ہے۔ ان کا قانون کیا تھا؟ ان کا فرمان کیا تھا؟ کیا بھول گئے؟ انگوٹھیاں پہن کر پھر رہے ہو، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب بولا جائے تو کہتے شریعت کی ہم بات نہیں کرتے، طریقت کی کرتے ہیں۔ طریقت میں جانے والا منہ مچلک بیٹھنے کا نام طریقت ہے، چلانے کا نام، چغلیاں کرنے کا نام طریقت نہیں ہے، غیبت کرنے کا نام طریقت نہیں ہے، خاموش رہنے کا نام طریقت ہے۔ بولو جی سبحان اللہ۔ شریعت کیا ہے معلوم ہے؟ نکاح کرنا شریعت، بولو جی شریعت، نکاح شریعت میں کر رہا، نماز جگ طریقت میں پڑھ رہا، کہتے ہیں نکاح بھی طریقت میں کر لینا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہمیں بھی مرید والے مریدہ منانے والے حضرت تو بیٹھے سو چھے گھر والے، بولو سبحان اللہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر ایک کے ساتھ پالا پڑ رہا ہے۔ مرید بننا بھی ضروری ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطانی چھے، یہ بھی کمپلسری ہے، مگر مرید بننے کے بعد بھٹکنا نہیں ہے۔ نماز کو پکڑنے کو رہتے غوث پاک بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے واسطے غوث پاک کیا بولے؟ بے نمازی کو ہمارے قبرستان میں نکو دفن کرو بولے۔ یہ غوث پاک بولے۔ اب یہاں نمازات نہیں پڑھتے کہتے، طریقت کی بات کرتے کہتے۔ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کر محبوب سبحانی تشریف آ رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھا، اس عورت کے دل میں جان آ گئی، چہرہ کتنا نورانی ہے۔ حدیث میں یہی تو آیا ہے، جس کے چہرے کو دیکھتے خدا یاد آ جائے تو سمجھنا یہی اللہ کا ولی ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ چہرہ دیکھتے کہ اللہ یاد آنا، اللہ یاد آنا بولے تو اللہ یاد آئے تو کہاں جاتا؟ اللہ یاد آتے گٹکا کھاتا کیا؟ اللہ یاد آتے گٹکا چھوٹنا، شراب چھوٹنا، جھوٹ چھوٹنا، غیبت چھوٹنا، الٹا صاحب کی صورت دیکھتے کہ سب چالو کر رہا بولے تو سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے بولے جیسا۔ اس کے واسطے 3 پیرا ہیں دنیا میں، ایک پیر کو پکڑنا، پتا پیر، لکڑ پیر، پتھر پیر۔ کتنے پیرا ہیں؟ 3 پیر ہیں، پتا پیر، لکڑ پیر، پتھر پیر۔ پتھر پیر وہ ہے جو خود تو ڈوبے دوسروں کو بھی، پتھر بھرنے کو کودے تو بڑی مست ہے، سیدھا اندر ہی جاتے واپس اتنی آتے پتھر کے وزن کو۔ یہ پتھر پیر، ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، یہ پتھر پیر۔ دوسرا پتا پیر، خود تیرتا دوسرے ڈوبتا، پتا دیکھو اس کے اوپر پورا کو ہمیں اندر جاتے ہیں انہیں اوپر ہی تیرتے رہتا۔ اب کچھ پیر ایسے ہیں جو اپنے مرید کے جیب پر نظر رکھتے ہیں، اور کچھ پیر ایسے گزرے ہیں جو مرید کے دل پہ نظر رکھتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اب دلوں پہ نظر چلے گی، کس کا گھر اچھا دکھ رہا، کون چکن کھلاتا، کون پکوڑا کھلاتا، کون مکوڑا کھلاتا، کون مٹن کھلاتا، اس کے گھر کو جا رہے۔ پہلے کے پیر ایسے نہیں تھے، دل کو دیکھتے تھے۔ بولے سبحان اللہ۔ دل کو دیکھتے تھے، دل کو دیکھتے اور دل کو کام کو لگاتے تھے۔ کہاں لگاتے تھے کام کو؟ جس کام کے لیے اللہ پیدا کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، ڈائریکٹ نہیں، کسی کے کہنے سے۔ جب لا کی ضرب لگتی ہے تو اس ضرب میں بھی غوث کی نظر ہوتی ہے، علی کی نظر ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے، تب ضرب دل پہ لگتا ہے۔
मुर्शिद की सोबत में बैठे तो आलम भी दिखाए जाते, आलमों को पैदा करने वाला रब का दीदार भी कराया जाता है। ये है खानखाओं की शान। मुजाहिदा करना अलग है, मुशाहिदा करना अलग है। हाँ, कुछ लोग मुजाहिदे में बैठ गए, मारने झटके, नहीं हो सकता। वकुन मा सादिकीन के साथ रहकर झटके लगाओ, फिर देखना दीदार चालू होता है। पर्दे हटते हैं। सच्चों की जरूरत है, एक अच्छे की जरूरत है, एक वली की जरूरत है। गौसुल समदानी का चेहरा उस खातून ने देखा जो इतना लंबा सफर अपने मुर्दे बच्चे को लेकर निकली, सीने पर लगाकर जैसे वो तशरीफ लाई और झाड़ियों में छुप कर बैठी और गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, दिल को इत्मीनान हो गया। उन्होंने जो कहा था वैसी ही मुझे नजर आ रहा है। 40 मुरीदों के साथ गौसे पाक तशरीफ लाए। ये खामोश झाड़ी में बैठकर देख रही थी। गौसे पाक जलाल की नजर डाले, 40 के 40 मर गए। थोड़ी देर में गौसे पाक उधर गायब हो गए। वो आकर फौरन अपने मुर्दा बच्चे को उन 40 मुर्दों में रख देती है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर जाकर छुप गई। फिर वापस गौसे पाक आए, मगरिब का टाइम हो रहा था, आकर कहने लगे अल्लाह के हुक्म से सारे मुर्दे जिंदा हो गए और सब के सब उठकर बैठे। जाने लगे तो 40 के 40 तो उठे मगर बच्चा नहीं उठा। बच्चे की लाश ऐसी पड़ी थी। अल्लाह अकबर। वो माँ ने अपने बच्चे की लाश को देखा, एक दर्द अंदर दिल में पैदा हुआ, आह निकलती है, हाय रे मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ। लेकिन 40 के 40 जिंदा हो गए। गौसे पाक ऐसा कदम आगे बढ़ाए, कहा अली से पूछते हैं, अली बिन हैदी से पूछते हैं। कहा अली हुजूर क्या बात है? 40 थे, सब उठे, कोई और सोया है? कहा हुजूर ये हम में से नहीं है, हम जितने सो गए थे सब उठ गए हैं, हम जब जितने मर गए थे सब जिंदा हो गए हैं, मगर वो हम में नहीं था। गौसे पाक ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हम में नहीं था तो क्या हुआ? वो आपके साथ तो लेटा हुआ था। जैसे ये जुमला सुनते गौसे पाक पलटते हैं और वो मुर्दा बच्चे के करीब आते हैं। माँ झाड़ी में छुपकर मंजर देख रही है, हिचकियां ले रही है, मेरा बच्चा कई थी हमें बनकर, काश मेरा बच्चा जिंदा होता। महबूब उस्मानी तशरीफ है, गौसे आजम की गिरवी करने वालों, बड़े पीर से किसी का घर नहीं छुपा, कोई शहर नहीं छुपा, कोई गांव नहीं छुपा। गौसे आजम सब देखते हैं, इसलिए कि मैंने गौस ने कहा है पूरी दुनिया को महबूब उस्मानी ऐसा देखते हैं जैसा तुम हथेली के ऊपर राई का दाना देखते हो। गौसे पाक की हथेली में पूरी दुनिया है और इस वक्त पर्दा तुमोरी गौसे पाक की हथेली में है और गौसे पाक देख रहे हैं। कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है ये भी गौसे पाक देख रहे हैं, और कौन दूध पड़ रहा है ये भी गौसे पाक देख रहे हैं। और जो पड़ेगा कल क़यामत में नाना को बोलकर कमरी में छुपाकर जन्नत में लेकर जाएंगे, जन्नत में लेकर जाएंगे। गौसे आजम मुर्दा बच्चे के पास थे, वो रो रही है। अल्लाह के वली गौसुल समदानी वलियों के सरदार उस बच्चे को पैर लगाते हैं, बेटा तेरी माँ रो रही है, कब तक सोएगा? ठोकर लगी, बच्चा उठकर बैठा, माँ की ममता तड़प उठी, झाड़ियों से निकली, उसके कदमों में गिर गई। सरकार आपने मेरे मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया, मुझे अभी मुरीद बना दो और आपके दर का मुझे गदा बना दिया जाए। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने ये पावर दिया है, ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करते हैं। ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करने वाले गौसे आजम वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हम 11वीं मना रहे हैं। ये 11वीं करना जायज है, करना, मगर खर्जा कर को नहीं, ब्याज से पैसे लाकर नहीं, घर का सोना रख कर नहीं, चांदी रख कर नहीं। आजकल जो चल रहा ना, करना कहते माँ नहीं करे तो नहीं चलता, हाथा टाइट है, बारिश नहीं है, खेता सब सुख हो गई, बरगाल आया सो है, पैसे भी नहीं है। 11वीं बकरा तो ला नहीं सकते, 8,000 10,000 रुपये उसको जाते, पूरा बुलाना, उसको नहीं बुलाए तूने रुस्ती, उसको नहीं बुलाए तीने रुस्ती, क्या करना? 20-25 हज़ार तो जाते, रहने लो, ब्याज को पैसे लाख करेंगे। बोले तो 11वीं नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, जोर से बोलो जी, नहीं होती, 11वीं नहीं होती। तुम्हारे घर में 2 सेर चावल जो रोज पकता ना, वही चावल शाम में रखो, फातिहा दिलाओ, 11वीं कबूल होती। छुट्टी हिमाकत नहीं करना,
اسے کیا بولتے ہیں؟ چٹی حماقت، جھوٹی شان بولتے ہیں۔ مسلمان بہت جلدی جھوٹی شان میں چلے جاتے، بچے کو جھولے میں ڈالنا رہے تو مرد کا پورا بھیجا کھا لیتے، یہ لانا وہ لانا یہ کرنا یہ وہ، بیچارہ پریشان، پہلے کاروبارہ نہیں چل رہی ہیں، پریشان ہے، بیاج بڈی کو لے کو دکان کیا کہ سامان لیتے لے جا رہا ہے، اتنی تکلیف میں پھر ایک لکڑا رکھی نہ ہوا انہیں جھولے میں ڈالو بول کو، بلکہ نہیں ایک ٹینشن لے لیتے، یہ ٹینشن سے شوگر آ رہی سو مردوں کو، انہوں سے زیادہ ٹینشن دیتے عورتیں۔ عورت گھر کی اچھی رہے تو مرد باہر تازہ رہتا، عورت گھر میں آتے چی مرد کو لگ پڑی بولے تو نہیں یوں ہوتے رہتا، کون تو ایک جنا کیا جی کیسے ہونا، انہیں آئی جب سے ایسا ہوا، ایسے بولتا ہوں انہیں آئی جب سے گھر کی عورت اچھی رہنا جی، میری بہنوں تمہیں اچھے ہے تو سب اچھا دے، تمہیں اگر چاہیں تو مرد کا دل جیتے بولے تو اللہ بھی خوش، رسول اللہ بھی خوش ہوتا۔ نیکلس کے پیچھے، بکرے کے پیچھے، سونے کے پیچھے، چاندی کے پیچھے مت دوڑو، جب کبھی بھی تمہیں خواہش پیدا ہوتی کسی کے گھر کو نہ دیکھنا، اور یہ مت بولنا کہ دیکھو ان کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا انہیں جھولے میں ڈالے، انہیں جھولے میں ڈالے، ہمیں بھی جھولے میں ڈالنا، ہمارا بچہ ڈھیلی ہویا ہمیں بھی کچھ تو کرنا، بچہ لڈو بنایا ہمیں بھی کچھ تو فنکشن کرنا، یہ باتیں کر 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 کو مرد کو مجبور کرے تو انہیں بیاج بندی سے لاکھوں کرتا، اور ایک دن کیا ہوتا ہارٹ فیل ہو کے چلے جاتا، سب گیا، بڑوں لے وہ بھی گیا یہ بھی گیا، ہو رہا نہیں ہو رہا، آج رننگ چل رہا سو ہے، جس کے گھر میں چل رہا اس کو معلوم، ابھی جس کے پاس بچپنا ہے اسے تجربہ نہیں ہے تو ان کیا بولیں گا۔ میرے بھی 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے 2 بیٹے آئے، سب کی شادیاں کری ہوں، میں نانا بھی بنی ہوں دادا بھی بنی ہوں، ارے بولو جی سبحان اللہ، تجربے کی بات بول رہا ہوں، ایک صابن لانا بولے تو 35 روپے ہونا، سنتور لانے گئے تو سمجھ رہے بات کو، شکر لانے گئے تو 40 روپے ہونا نہیں ہونا 45، اب تو پیاز کا ریٹ بھی بڑھا 65 روپے ہو گئی۔ گھر چلا رہے سالے کو معلوم، خالی نمازاں پڑھ کو داڑیاں چھوڑ کو کھا رہا ڈکارا دے رہا، مسجد کے ٹھہر لڑنے ٹھہرا، تبلیغ جماعت اہل حدیث سنی جماعت وہ ہے، یا گھر کا جینا سنبھال رہے بولے جماعتوں میں جا کو پھر وہ خراب ہو رہا۔ سوچو تمہیں گھر سنبھال، اگر گھر میں کوئی مرد لا رہا کھلا رہا پکانے لگا رہا تو اللہ کے نزدیک وہ صحیح، تو بیکار، تو نمازاں پڑھ کو بھی دنڈ بیکار ہو گیا۔ اس لیے کہ جو گھر چلاتا، گھر کا جینا چلاتا اور گھر میں سب کو لے کو چلتا، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہماری بڑی بھی عمر والے لائے، یہ برکت سمجھ کو لے لے رہے ہمیں، یہ محبت ہوتی، دیکھو ماشاءاللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ان کو صحت دے دے، ان کی کمبر میں اللہ طاقت دے دے، ان کی ہڈیوں میں بھی طاقت دے دے۔ آمین بولو جی، ہنستے کیا؟ ہمارے لوگ بولنے کی جگہ آمین نہیں بولتے، نہیں بولنے کی جگہ نماز میں آمین، ارے وہاں نماز میں نہیں بولنا، یا اب بولنا آمین، بولو زور سے آمین۔ دعا منگتے اسٹم کو آمین بولنا، نماز میں سورہ فاتحہ امام ختم کر دے آمین، ارے یہاں نہیں بولنا وہاں بولتا، جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولتا، یہ دعا دیتے اسٹم آمین بولے، کس کی ایک آمین قبول ہوئی تو بڑی ماں بڈھی ماں کی اللہ عمر بھی برکت دے دیتا، صحت بھی عطا کر دیتا، اس کے لیے کون سو بڑی بات ہے میرے مولا کے لیے، وہ چاہے تو یاد رکھنا 100 سال کی بڈھی کو بھی اللہ وہ جوانوں کی طاقت عطا کر دیتا ہے، عطا کر دے۔ یہ محبت ہے، دیکھو لا کر دی ہے، یہ برکت سمجھ کے میں رکھ لے رہا ہوں۔ تو آج ہمارے گھروں کا ماحول دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا جی، اپنے گھروں کو سنبھالنے کے واسطے ہماری بہنیں زیادہ بیٹھی ہیں، میں اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں جب کبھی بھی اپنے شوہر کو دیکھ لینا، اس لیے کہ سب سے اچھی بیوی اگر کسی کی ہے تو دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور ویسی مثال کوئی بتا بھی نہیں سکتا، وہ ہے میرے نبی کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کیا ہے سرکار پر ساری دولت کو قربان کرنے والی، سب کچھ لٹانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور شوہر جب گھر آتا نا پہلے جیوانی چیک کرنا، ان کی تھکاوٹ کو دیکھ کر اگر بیوی کھانے کے لیے دستر لگائے کوئی شکوے نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ دیکھو لڑکوں منہ پھگالے کو بہو ایک طرف بیٹھی، اماں ایک طرف بیٹھی، یہ بیچارہ باہر کیا کیا ٹینشن سے آئے رہتا ہے کہ پھر گھر میں آنے کے بعد کیا ہوا جی، پانی نہیں دے رہے، دستر نہیں بچھا رہے، کھانے نہیں نکال، تمہاری اماں بہت لڑی، بس ہو گیا میرے کو، میں یہ گھر میں نہیں رہتی دیکھو با، ارے وہ کھانے کو آیا جی، نہیں تو ویسے بھگونے پھینک کو چلے جاتا باہر، انہیں ایک بار سنتا، 2 بار سنتا،
क्या है कान पर सब फेंको जाके बाहर वगड़ी मार ले बढ़ क्या करेंगे बेचारा वगड़ी फुगे खाते खाते हिचकी लगी बोले तो जब सब भाग पाते मैं क्या भी नहीं बोली जी इनो बोले इनो मेरे मर्द को मार को सटने बैठी वैसा सारे उल्टे बनाए करते और तो कब तक मान कब तक ये छोड़ो मर्द को खुश रखो शोहर को खुश रखना बीवी का काम है बीवी का काम यह है कि शोहर को खुश रखे और शोहर की जिम्मेदारी है कि वो बीवी को खुश रखे हमारे नबी ने दोनों के हुकूक बताए हैं दोनों का हक बताए हैं कि बीवी को पूछने मत दे और वो मर्द जिसकी बीवी नमाजी हो जिसकी बीवी कुरान पढ़ने वाली हो जिसकी बीवी नेक हो वो शोहर की जिम्मेदारी है उसकी ख्वाहिश से पहले तू खुद नेकलेस बना तू खुद कड़े बना दे और बता दे कि तू नेक है अब तक नहीं पूछी मगर तेरी नमाजों की बरकत अल्लाह मुझे दे रहा मेरा दुकान अच्छा चल रहा दौलत ही दौलत है तेरे लिए नहीं तो किसके लिए लुटाऊंगा ये कहकर खुद बीवी की नमाजों को देखकर शोहर लुटा देगा औरतें नमाज पढ़े इबादत करे तिलावत करे अल्लाह का कलाम करे नमाजों का एहतमाम करे अपने शोहर के साथ अच्छा शुरू करे इंशाअल्लाह जिसके घर में सब अच्छे हैं और जो घर में अच्छा है वो बाहर अच्छा है और जो घर में खराब है बाहर भी खराब है हदीस में है तो लिहाजा हम अपने घरों में पहले अच्छे बन जाएं और एक मर्द नौजवान की जिम्मेदारी है कब तक माँ बाप के टुकड़ों पर पलोगे अब माँ बाप से कहना अब्बा बैठ जाओ अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं मैं कमाऊंगा जवान ऐसा सामने आकर आगे बढ़ने की बजाय अभी भी बाबा को 5,000 दो मैं बड़ा फोन ले रहा हूँ 50,000 दो नहीं तो खेत बेचो क्या करते नहीं मालूम मेरे बड़ी गाड़ी होना ऐसी फरमाइशा आज तक नौजवान बाप के सामने कर रहा लाखों देता कुछ नहीं मगर फरमाइशा ज्यादा हो रही खुदारा ये माहौल हमारे हर मुस्लिम इलाके में तकरीबन चल रहा है खुदारा मेरी बहनों इसलिए कहा गया जिस घर में औरत बदल जाए वो घर सारा बदल सकता है और औरत बिगड़ जाए तो सारा घर बिगड़ जाता है औरत के अंदर सब कुछ है एक खातून के अंदर सब कुछ है वो चाहे तो सारे घर को जन्नत बना सकती है इसलिए औरत ये तय कर ले कि मैं किसी से नहीं डरती सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ तो सास भी नहीं डराती उसको क्योंकि वो अल्लाह से डरती है ससुराल भी नहीं डराता क्योंकि वो अल्लाह से डरती है शोहर भी नहीं डराता क्योंकि वो अल्लाह से डरती है जो खातून अल्लाह से डरती है नमाज पढ़ती है घर का काम करती है बर्तन भी मांजती है कपड़े भी धोती है और बीवी शोहर की खिदमत भी करती है ऐसी औरत कल क़यामत के दिन फातिमा के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगी और जो घर का काम काज लेकर चलती है ऐसी खातून जन्नत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगी अगर आपको जन्नत में जाना है फातिमा के साथ तो अपने शोहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो और जो शोहर जाना चाहता है इमाम हुसैन के साथ जन्नत में वो अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे दोनों के लिए है और तुम्हारी हर हरकत को घर के बच्चे देखते हैं खुदारा मेरी बहनों अपने बच्चों को बचा लो क्योंकि बच्चा जो देखेगा उसके जहन में वही बैठेगा तुम जैसा करोगे बच्चे भी वैसे ही निकल जाएंगे खुदारा माँ बाप की हर हरकत का असर बच्चों पर पड़ता है एक बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दो सरकार गौसे आज़म मौलाना सुहानी की अम्मी जान ने अपने बेटे को एक मकतब में ले जाती है अरबी पढ़ाने के लिए कुरान मजीद पढ़ाने के लिए गौसे आज़म का बचपना है उनकी अम्मी एक मकतब में ले गई अपने बेटे को उस्ताद के सामने बिठा देती है अब्दुल कादिर जीलानी के उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह तो गौसे पाक ने औज़ु बिल्लाह से शुरू करे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं सूरह बकरा पढ़ते हैं पहला पारा पढ़े दूसरा पारा पढ़े तीसरा पारा पढ़े चौथा पांचवा 18 पारे पढ़कर रुक गए उस्ताद हैरान है पहली बार मदरसे में आया बच्चा है ये 18 पारे कहां से सीखे ए अब्दुल कादिर जीलानी ये 18 पारे कहां पढ़े किसने सिखाया तो गौसे पाक ने क्या कहा मेरी बहनों तुम भी तवज्जो से सुन लो गौसे आज़म फरमाते हैं जब मेरी मां के पेट में था तो मेरी मां 18 पारों की हाफिजा थी जब भी वो कुरान पढ़ती थी तो मैं मां के पेट में रहकर कुरान याद कर लिया ये मां के शिकम के अंदर कुरान मजीद को याद करने की बरकत है जो मैंने 18 पारे तुम्हें सुना दिए अगर मां हमल से रहकर
بچوں کو اپنے پیٹ میں رکھ کر نماز پڑھے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، تلاوت کرے تو بچے پر پڑتا ہے۔ یاد رکھو سب سے پہلی درس گاہ اور اسکول اگر بچے کی کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کا کلچر بچے کو سکھاتا ہے، ماں کا رہن سہن بچے کو سکھا دیتا ہے۔ غوث پاک کی کرامتیں تو بے شمار ہے، مگر میں آپ کے سامنے ان کرامتوں کو بتا کر جانا نہیں ہے۔ غوث پاک کے ایک دو واقعات سے ہی ہمیں درس عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کرو۔ آج سے گانٹ باندھ لینا کہ اب کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ نوجوانوں، کیا نماز پڑھیں گے؟ زور سے بولو۔ یہ حال رہا تو فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے جان دینے کے لیے کب تیار ہوں گے؟ اگر وہ جو معصوم بچے جن کے سر پر توپ گرنے کی وجہ سے یہ حصہ کٹ ہو گیا، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، اس طرح بڑے بڑے بچے مل رہے ہیں، ہزاروں کی لاشیں نکل رہی ہے، اب وہاں تک ہم جا تو نہیں سکتے۔ جب دعا کریں گے عبادت کر کے تو ہماری دعا ہو سکتا فلسطین پر ظلم ڈھانے والے ظالموں کے ذہنوں کو اللہ مفلوج کر دے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے نماز کی پابندی کریں۔ کیا کریں گے؟ بولو بھائی، زور سے بولو۔ کتنی نمازاں ہیں؟ سب مل کر بولو۔ پورے ان کی آواز نہیں آ رہی؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5 پڑھے تو نیاتی آنچ، 5 پڑھے تو نیاتی آنچ۔ کون سو آنچ؟ جہنم کی آنچ۔ 5 پڑھنا پنجتن پاک کا فیض ہوتا۔ فجر، فجر کے کتنے رکعت؟ ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، جمعہ کے 14۔ یہ اگر روزانہ 40 دن تک کنٹینیو پڑھے، ادھر ادھر ذہن دوڑانا نہیں، فیانہ نہیں دیکھنا، کچرا نہیں دیکھنا، مسجد میں کیا کر رہے وہ نہیں دیکھنا، خالی نمازاں پڑھنا، عبادت کرنا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد اتنا پڑھ کو نکلنا 41 دن تک۔ 42 دن کے بعد کون بھی سامنے آیا 3 بار بسم اللہ پڑھ کو پھونکو، اس کی بیماری جاتی۔ بولو جی سبحان اللہ، زور سے بولو۔ کتنے دن تک پڑھنا؟ 40 پر 1 دن۔ اب اگر 40 پر 1 دن پڑھنے کا یہ اثر ہے، اب کنٹینیو پڑھنے کے بعد کیا کیا اثر آتا ہے؟ دیکھو کیا کیا طاقتیں آتی ہے۔ نماز مردوں کو مرد بناتی ہے، نماز کمزوروں کو پاورفل بناتی ہے، نماز ہڈیوں میں طاقت دینے کا نام ہے، نماز روحانی قوت دینے کا نام ہے، نماز ہر کمزور اور ناتواں کو قوت بخشتی ہے، اور نماز کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ وہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز گالی گلوچ سے بچاتی ہے، نماز لڑائی جھگڑے سے بچاتی ہے، نماز انسانیت کا درس دیتی ہے، نماز ہمدردی کا پیغام دیتی ہے، نماز بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، اور نمازی کو کل قیامت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز کا احترام کرو، نماز پڑھو، 11ویں کرو، نماز پڑھو، 12ویں کرو، نماز پڑھو، 6 کرو، نماز پڑھو، امام جعفر صادق کے کنڈے کرو، نماز بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، بندہ نماز کے چراغاں بھی کرو، نماز بھی پڑھو، فاتحہ بھی دیا، تب جا کر اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے گا، سارے نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے گا۔ پہلے نماز پھر باقی کے سارے کام کر لو، اللہ برکت ہی برکت عطا کر دے گا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت اللہ نے ہمیں عطا کر دی، اس کے ذریعے یقین مانو کئی ایک مسئلے حل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے قرآن کہتا ہے یہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ جب بھی گھر میں کوئی مصیبت آئی، وضو بنا کر مصلی بچھا، تیری نماز ختم ہونے سے پہلے تیرے گھر کی مصیبت بھی ختم
ختم ہو جائے گی. ہم نماز پڑھتے رہے, گھر میں جھگڑے ہو رہے, پریشانیاں آ رہی تو سیدھا شراب خانے جا کے 2 کوارٹر مار لے کر آتے, اس سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے, جھگڑے اور بڑھ جاتے ہیں. اگر وہی گھر کے اندر جھگڑے دیکھ کر سیدھا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا, اللہ میری ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈال, میری بیوی کے دل میں محبت ڈال, یقیناً تو ہی تو ہے مولا کائنات کو پیدا کرنے والا. جب بندہ یا بندی نماز میں روتی ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے, جھگڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ تھوڑا سا غصہ ہے, تھوڑی دیر کا غصہ سارے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تھوڑی دیر کون تو ایک صبر کر لیے تو انشاءاللہ وہ گھر جنت بن سکتا ہے. خدا را ہمارا دین لڑانے کا نام نہیں, ہمارا دین جھگڑے کا نام نہیں. ہمارے دین میں جھگڑا نہیں, لڑائی نہیں, شراب نہیں, جوا نہیں, گٹکا نہیں, پینا نہیں اور نافرمانی نہیں. اسلام میں یہ سب نہیں ہے. یہ سب کرنے والا اسلام سے ہٹ کر ہے, اور یہ سب سے توبہ کر کے اگر آیا تو غوث کا دیوانہ ہے, حسین کا دیوانہ ہے, حسن کا دیوانہ ہے. تو لوگوں یہ ساری برائیوں سے توبہ کرو. سود, باز, بٹی, مٹکا, سٹا, یہ برائیوں, پتے کھیلنا, کیرم بورڈ کھیلنا, چل پل کھیلنا, عزا ہونے کے بعد بھی نماز کو نہیں جانا, یہ سب نافرمانیوں سے توبہ کر کے انشاءاللہ کل فجر کی نماز کو سب لوگ جائیں گے. فجر کی نماز میں 4 رکعت پڑھ کر آ کر دیکھو, دل کو بھی سکون, روح کو بھی سکون ہوگا. اس دن کا دن اچھا گزرے گا. اللہ اس دن فجر پڑھنے والے کے چہرے پہ بھی نور عطا کر دے گا, برکت ہی برکت عطا کرے گا. نماز کو معمولی مت سمجھنا, نماز جنت کی کنجی ہے. کیا ہے؟ کنجی ہے. اچھا, جنت کی کنجی بولے رسول اللہ, نماز جنت کی کنجی بولیں. اچھا, کنجی کے لیے اگر آپ کے گھر میں خفول ہیں تو اس خفول کو جو چابی لگتی نا اس کے لیور ہوتے ہیں, 1 2 3 4 5, جو کھاچا بولتے نا اسے, 1 2 3 4 ایسے رہتے. اس میں سے ایک بھی نکل گیا تو خفول کھلتا کیا؟ بولو بھائی, نہیں کھلتا. پورے برابر رہنا اور خفول کھولنا. بھائی جنت کی کنجی کھولنے کے لیے, جنت کا تالا کھولنے کے لیے جو چابی دیے نماز ہے 5 ہے. وہ کتنے ہیں؟ بولو جی. ایک نماز چھٹی 4 پکڑ لیا تو تالا کھلتا نہیں, کھلتا. تالا کھولنے کے لیے 5 نمازیں کمپلسری پڑھنا اس لیے بولا گیا. ہر حال میں نماز مت چھوڑو, پڑھو. کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. نماز مت چھوڑو. شادی ہوئی, شادی چھوڑو, پہلے نماز پڑھو. میت ہے, پہلے اسے چھوڑو, نماز پڑھو. کاروبار ہے, اسے چھوڑو, نماز پڑھو. ہر حال میں جو نماز پڑھتا ہے, کل جب انہیں مر گیا تو سب لوگ لے جا کے اسے خبر میں چھوڑتے نا, نماز آتی. سبحان اللہ. بولو جی, نماز آتی. مردے کے ساتھ اترتی, اندر خبر میں اترتی. اندھیرے کے ساتھ اجالا دینے والی نماز آتی. وہ مردہ بولتا تو کون ہے؟ میں تیری نماز ہوں. بولو سبحان اللہ, میں تیری نماز ہوں. ارے تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, اب میں تجھے خبر میں نہیں چھوڑوں گی, تیرے ساتھ رہوں گی, روشنی بھی دوں گی, قیامت میں بھی ساتھ رہوں گی, پوری صراط پر بھی ساتھ رہوں گی, حتیٰ کہ میں جنت کی کنجی تالا کھول کے تجھے اندر لے کر جاؤں گی. اب ہماری خبر میں آنے والی کیا ہے؟ نماز. پڑھو نماز انشاءاللہ. ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا. 5 نمازیں وقت پر ادا کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے, سننے سنانے میں اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی ہوں گی, میں نہیں جانتا, تو جانتا. ان سب کو گواہ رکھ کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے معاف کر دینا اور بولنے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. ریاکاری سے بچا, تکبر سے بچا, حسد سے بچا, پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچا, چغل خوری سے بچا, ہر برائی سے بچا. اور اس پروگرام کو کرانے کے لیے جن جن لوگوں نے چندہ دیے ہیں مولا محنت کریں, ہمارے ان سادات اکرام کے آنے جانے کا انتظام کریں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. جس گھر میں ہاتھ دھلایا گیا مولا اس گھر میں غوث کے صدقے میں برکتوں کو نازل فرما. سال بھر تک
تک ان کے گھر کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ مولا، اور اس طرح ہر ایک مسلمان کو دین کا کام کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دین سے دور ہے ان کو قریب فرما، اور جو قریب ہے ان کے دل میں اور جذبہ دین پیدا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب میرے بعد ایک عظیم ہستی آپ کے درمیان میں موجود ہے۔